اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ تسلیم و رضا عبادت کی احساس ہے۔ اگر ہم ان کے حکم پر راضی نہیں تو ہماری عبادت روایتی ٹکڑوں اور وظیفوں کے سوا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسوئی اختیار کر لے، میں تیرے سینے کو ہر شخص سے بے نیاز کر دوں گا اور تجھے فقر کے حوالے نہیں کروں گا۔ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو جان لے کہ میں تیرے دل کو پریشانیوں کا مسکن بنا دوں گا اور تجھے فکر و غربت کے احساس میں مبتلا کر دوں گا۔ انسان دنیا میں دو باتوں کی بڑی فکر کرتا ہے، ایک رزق کی اور دوسری زندگی کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور موت کا وقت متعین کر دیا ہے۔ رزق جتنا قسمت میں ہے وہ ضرور مل کر رہے گا اور موت جس لمحے آنی ہے آ کر رہے گی، نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے۔ دنیا میں کتنے ہی مالدار لوگ ہیں جن کو بے چینی اور بے اطمینانی کے سوا کچھ حاصل نہیں، اور کتنے ہی فقیر ہیں جو اطمینان قلب سے مالا مال ہیں۔ انسان نے دنیا میں جتنی بھی ایجادات کی ہیں، اس نے کوئی چیز بھی تخلیق نہیں کی۔ اللہ نے ہر چیز پیدا کی اور انسان کو ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں بخشی۔ جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک کلمے سے یہ سارا کچھ فنا کر دے۔ انسان کو حیران کن مصنوعات میں کھو کر اللہ تعالیٰ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے سامنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے جھک جانا عین سعادت ہے۔ مسلمان ایک مدید خواب غفلت میں پڑے رہے۔ اب بیداری کے کچھ اثرات نظر آئے تو شرک و غرب ان سے خائف ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ بیداری حقیقی طور پر اسلام کی نشاط ثانیہ بن جائے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل تو نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے دین میں حقیقی اسلام کا نقش ثبت ہو جائے تو ہم پوری دنیا میں اپنے اخلاق و کردار کی عظمت کی وجہ سے نمایاں اور ممتاز مقام پا سکتے ہیں۔ اسلام ایک اللہ واحد لا شریک لا کی عبادت پر قائم ہے۔ جو اللہ کی عبادت میں لگ جائے اور خود ہی سعادت مند نہیں ہوتا بلکہ اس کے وجود سے پوری خلق خدا کی قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ جو بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائے عزت و شرف اس کا نصیب بن جاتا ہے۔ جس شخص نے اللہ کے قریب آنا ہے اسے اپنے نفس کی اور اپنی خواہش کی مخالفت کرنی ہوگی۔ ہر انسان کے لیے یہ آسان نہیں، مگر جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس سے محبت اور انس رکھتا ہے، اس کے لیے یہ جنگ آسان کر دی جاتی ہے، راستے کشادہ کر دیے جاتے ہیں۔ خدا کو نہ ماننے کے سارے تصورات کے پیچھے انسان کی ذاتی محرومیاں ہوتی ہیں، مگر خدائے مطلق، خدائے واحد، خدائے بند و قدوس یہ اپنی جگہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کے بغیر کوئی دوسری حقیقت پہچانی نہیں جا سکتی۔ خدا کی شناخت دلیل سے ہے اور اللہ دلیل کو پسند کرتا ہے۔ جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ رہا وہ دلیل سے۔ اے زندہ رہا اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ناظرین سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 85 اور 86 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانسا کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتہ بندیاں کرتے ہو۔ جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔
جی ناظرین، اس میں مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانسا کر دیتے ہو، اور ظلم و زیادتی کرنے والوں کے خلاف جتھا بندیاں گروپ بندیاں کر لیتے ہو، اور گروپ بندیاں کرتے ہوئے تم ان کو پکڑ کر باندھ دیتے ہو، کو قید میں کر لیتے ہو۔ جب لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، وہ ان کے جو فریقین ہیں آ کر تمہارے پاس اپنے بھائی اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے آتے ہیں تو تم ان سے فدیہ لیتے ہو، یعنی کہ پیسے لیتے ہو، حالانکہ یہی تمہارے لیے حرام تھا، تم ان کو گھروں سے نکالو۔ جہاں جہاں بھی وہ قید ہوتے ہیں، خواہ اپنے کیمپ میں ہوں یا مخالفین کے کیمپ میں ہوتے ہیں، اور یہ کام وہ تورات کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ تجھے بنی اسرائیل کا جو شخص غلام ملے اسے خریدو اور رہا کرو۔ یہ تھا ان کی زندگی کا اہم تضاد۔ قرآن پاک نے کہا تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر یقین رکھتے ہو، ایمان لاتے ہو، اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ سراسر غلط ہے کہ مشرکین یثرب کے جو دو قبیلے تھے، جب ان کی لڑائیاں جھگڑے ہوتے، ایک دوسرے کا قتل و غارت کرتے، بے قبیلے کا خلیف غالب آتا تو خود اسرائیل کو لوٹتے، گھروں سے نکالتے، کی عورتوں کو غلام بناتے، تاکہ میثاق کے اس قانون کی بنا پر یہ حرکت ان پر حرام تھی۔ لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی تو پھر یہ غالب یہودی مقابل کے مغلوب یہودیوں کا فدیہ دیتے، قید اور غلامی سے رہائی لاتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ عہد کی صریح خلاف ورزی ہے، اس لیے انہیں اس بات کی تردید کی جاتی ہے وہ اس وجہ سے دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے، ان پر دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے غافل ہے، نہ ہی ایسی صریح غلطیوں کو معاف کرے گا۔ قرآن پاک میں پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو خصوصاً تمام انسانیت کو عموماً خطاب کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حقیقت کیا ہے اور ان کے ایسے اعمال کا انجام کیا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خریدی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی، لہٰذا ان کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے کہ ہمیں تو صرف چند دن ہی آگ چھوئے گی کیونکہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں ہوگی۔ حال یہ ہے کہ انہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کس طرح خرید لی، اور یوں کہ وہ اللہ کا عہد توڑنے پر محض یہ آمادہ ہوئے کہ وہ اپنی دنیاوی مفادات کی خاطر مشرکین کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھائیں۔ یہ عہد ایسا ہے کہ نبھانے میں لازماً انہیں اپنے دین اور اللہ کی کتاب کی خلاف ورزی کرنی پڑتی ہے۔ یاد رہے کہ دو دھڑوں میں بٹ کر دو خلیفوں سے معاہدہ کر لینا اسرائیل کا پرانا حربہ ہے، ہمیشہ بین کرتے ہیں، احتیاطاً ہم متعارف مختلف بلاکوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو جاتے ہیں تاکہ جو بلاک بھی کامیاب ہو حاصل ہونے والے مفادات میں ان کا حصہ بہرحال محفوظ ہو۔ اگر وہ بھی کامیاب ہوں، ان کی کامیابی یہودیوں کی کامیابی ہو۔ ان لوگوں کو اللہ پر اعتماد نہیں ہوتا اور جو اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے ہوئے نہیں ہوتے کا طرز عمل ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا ہے۔ سے لوگ ہمیشہ عیاری اور چال بازی سے کام لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں انہیں انسانوں کی مدد حاصل رہے، اور جو اللہ کے عہد و پیمان سے زیادہ انسان کے عہد و پیمان کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایمان تو انسان کو ہر اس عہد و میثاق کے اندر شامل ہونے سے روکتا ہے جو احکام شریعت کے خلاف ہو اور جس سے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزیاں لازم آتی ہیں۔ مصلحت کی خاطر یا بچاؤ کی کوئی تدبیر اختیار کرنے کی خاطر کوئی ایسا عہد نہیں کیا جا سکتا۔ بچاؤ اس میں ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی پابندی کرے۔ یوں سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائے اور اپنے دین کا اتباع کرے۔ ناظرین، یہاں پر تفسیر مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔